بارشوں نے کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا، سڑکیں بہہ گئیں، قبرستانوں میں نام و نشان مٹ گئے، گورنر ہاؤس رینجرز ہیڈ کوارٹرز کے قریب سڑک دھنس گئی، ٹریلر پھنس گیا، نیوی اور آرمی کی جانب سے ریسکیو آپریشن جاری، متاثرہ علاقوں میں نکاسی آب کا کام جاری۔ 5 روز بعد بھی کراچی کے متعدد علاقے بجلی سے محروم، بحالی کا کام شروع نہ ہو سکا۔ بارشوں سے 50% سب ڈویژنز میں پانی داخل ہوا، پانی کے باعث بحالی اقدامات میں مشکلات کے الیکٹرکس کی وضاحت۔ مانسون کا 7واں سپیل، بادل کسی بھی وقت برسنے کو تیار، محکمہ موسمیات نے کر دیا خبردار، سسٹم خلیج بنگال میں بنا، بحیرہ عرب سے نمی لی اور زیریں سندھ میں داخل ہو گیا، نیا سسٹم 24 گھنٹے کراچی پر رہے گا، 2 سے 3 مرتبہ برسے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی کراچی انفراسٹرکچر پلان کو حتمی شکل دینے کی ہدایت، کہا عوام کی مشکلات پر آنکھیں بند نہیں کر سکتے، کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے وفاق اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ وزیر اعظم کا یوم عاشور پر امن و امان برقرار رکھنے پر اظہار تشکر۔ وفاقی وزیر سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں شہر قائد کے مکین ایک امتحان سے گزر رہے ہیں، پوری قوم کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، صوبائی حکومت کو ہر ممکن تعاون فراہم کیا جا رہا ہے، بلا سیاسی تفریق ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ بارشوں سے بہت تباہی ہو گئی، چاول گنا کی فصل برباد، باغات بھی اجڑ گئے، سندھ کا وفاق سے کسانوں کے قرض اور ٹیکس معاف کرنے کا مطالبہ۔ اسماعیل راہو کہتے ہیں کہ پرانے زرعی قرضوں کی وصولیات میں 1 سال کی چھوٹ دی جائے، بغیر سود اور آسان شرائط پر نئے قرض دیے جائیں۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح انتہائی حد کو چھو گئی، سپل ویز کھول دیے گئے، ڈیم سے 6000 کیوسک پانی کا اخراج کیا جائے گا، سندھ کی جھیلیں، سیم نالے اور برساتی نالے بفر گئے، ضلع دادو کی منچر جھیل میں پانی کا شدید دباؤ۔ علیل ہوں، بیرون ملک زیر علاج ہوں، عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا، نواز شریف کی العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں حاضری سے استثناء کی درخواست سماعت کے لیے مقرر، اسلام آباد ہائی کورٹ 1 سپٹمبر کو سماعت کرے گی۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب، کراچی کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا، لیگل ٹیم نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق قانونی آپشن سے آگاہ کرے گی، چیئرمین سی ڈی اے کابینہ کو مارگلا روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن پر بریفنگ دیں گے۔ 4 سالہ مدت پوری، سندھ بھر کے تمام بلدیاتی نمائندے ذمہ داریوں سے سبکدوش، چیئرمینز کو تمام سرکاری واجبات تفصیلات جمع کروانے کا حکم، سرکاری گاڑیاں اور دیگر مواد بھی واپس کرنے کی ہدایات، الیکشن کمیشن کا سندھ میں بلدیاتی حلقہ بندیوں کا اعلان، یوسیز، یونینز اور کمیٹیز وارڈز کی از خود 9 حلقہ بندیوں کی جائزے لیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اوگرا کی سمری مسترد کر دی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانے کا فیصلہ، موجودہ حالات میں عوام پر بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا، وزیر اعظم عمران خان کا پیغام۔ گھریلو اور کمرشل صارفین کے لیے بری خبر، آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، ایل پی جی کی قیمت میں 1.59 روپے فی کلو گرام اضافہ کر دیا گیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں جب مریم خاموش تب اعتراض، جب بولیں تب بھی اعتراض، مسائل پر تو سیاست کرنے کی ضرورت ہی نہیں، حل پر زور دینا چاہیے، جب بارش زیادہ ہوگی تو پانی بھی اکٹھا ہوگا،
کراچی میں نکاسی آب کا نظام بہتر ہونا چاہیے، شہر قائد کے بے پناہ مسائل وفاق اور صوبائی حکومت کے نہیں۔ ایم ٹی پی ایس او کی غیر قانونی تقرری کیس میں شاہد خاقہ نوازی کی عبوری ضمانت میں توسیع، نیب حکام اور وکیل پیش نہ ہونے پر سندھ ہائی کورٹ کا اظہار برہمی۔ سابق وزیر اعظم اسلام آباد سے کراچی آ گئے، نیب والے نہیں آئے، عدالت کے ریمارکس، کیس کی مزید سماعت 3 سپٹمبر تک ملتوی۔ یوم عاشور پر بہتر سیکیورٹی انتظامات، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا اظہار اطمینان، کہتے ہیں پنجاب پولیس کے افسر اور اہلکار مبارکباد کے مستحق ہیں، صوبائی اداروں اور محکموں کے ساتھ متعلقہ ایجنسیوں کی کوارڈینیشن بہترین رہی۔ جنوبی پنجاب میں 12 سیکٹریز کی تعیناتی کی منظوری، وزیر اعلیٰ پنجاب کا محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کو نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم۔ سیکٹری سروسز، سیکٹری وائلڈ لائف، سیکٹری آبپاشی، سیکٹری انرجی، سیکٹری مواصلات، سیکٹری سپورٹ کی تقرری کی جائے گی۔ آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں وفاقی وزیر خسرو بختیار اور صوبائی وزیر ہاشم جمع بخت نے نیب لاہور میں بیان ریکارڈ کروا دیا۔ نیب ملتان نے دونوں بھائیوں کے خلاف انکوائری مکمل کر کے کیس لاہور ٹرانسفر کر دیا تھا۔ نیب کو موصول انکوائری سے متعلق درخواستوں میں متعدد الزام عائد کیے گئے تھے۔ جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز پر دہشت گردوں کی فائرنگ، صوبیدار سمیت 3 اہلکار شہید، 4 اہلکار زخمی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے سرچ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 6 اموات، تعداد 6294 ہو گئی، 213 افراد میں وائرس کی تشخیص، 2,95,849 مریض، سندھ میں فوری طور پر قریبی اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا۔ بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تنازع پھر سے سر اٹھانے لگے، بھارت کا چینی فوج پر پی ایل اے پر نقل و حرکت کا الزام، صورتحال پر قابو پانے کے لیے بریگیڈیئر کمانڈ سطح پر فلیگ میٹنگ کی گئی۔ امریکی شہر پورٹ لینڈ میں پرتشدد مظاہرے، ایک شخص کی ہلاکت پر صدر ٹرمپ اور جو بائیڈن آمنے سامنے آ گئے، بے وقوف میئر امن بحال نہیں کر سکتا، صدر ٹرمپ کی شدید تنقید، جو بائیڈن نے ٹرمپ کو لاپرواہ قرار دے دیا۔ سمندری طوفان نے ٹیکساس اور لوزائنا میں تباہی مچا دی، کیٹیگری 4 کے طوفان سے 15 افراد ہلاک، 6,50,000 سے زائد افراد بجلی سے محروم، 220 کلومیٹر فی گھنٹہ کے طوفان نے درخت اکھاڑ دیے، کیمیکل پلانٹ میں بھی آگ لگ گئی۔ تائیوان میں ایک میلے کے دوران اس وقت خطرناک صورتحال پیش آئی جب پتنگ کے ساتھ 3 سالہ بچی بھی ہوا میں اڑ گئی، تیز ہوا کے سبب بچی ہوا میں 100 فٹ کی بلندی تک پہنچ چکی تھی۔